بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رشتی کا پروگرام میری آواز سنو. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، جس میں ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ MBS کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ was sucking his ass. But the fact is something different. He is a highly frustrated person at a moment. پوری جان لگا دی ٹرمپ نے اپنی تہذیب میں، اپنی تمدن میں، اپنے ناجائز پیدائش کو اظہار کرتے کرتے وہ تھک گئے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے سنی ملکوں میں اور شیعہ ملکوں میں جنگ شروع ہو جائے، کسی بھی طریقے سے سنی ملک ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں، جس کی وجہ سے ان کو سہارا ملے. پہلے انہوں نے یہ کوشش کی جھوٹی افواہیں اڑا کر کے کہ عرب ہمارے ساتھ ہے، عرب ممالک ہمیں بیچ دے رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، جس کو انکار کر دیا سعودی عرب نے اور منع کر دیا کہ ہمارا اسپیس نہیں یوز کر سکتے، ہمارے بیسز نہیں یوز کر سکتے. پھر انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں فرضی نیوز چھاپی کہ MBS نے ہم سے فون پہ بات کی اور یہ کہا کہ جنگ رکنی نہیں چاہیے، جنگ تب تک نہ رکے جب تک یہ فائنل ڈیسیزن تک نہ پہنچ جائے اور یہ رجیم پوری طریقے سے ختم نہ ہو جائے، تبدیل نہ ہو جائے. اور اس پہ کچھ نااہل مسلمان کافی خوش ہوئے، خاص طور سے فقہ جعفریہ والے اور بریلویت والے. ان کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ فوراً گانے لگے دیکھو MBS کی دلالی، دیکھو MBS کی غداری، اور وہ شروع ہو گئے اچھل اچھل کے کود کے اس بات کو گانے. جنگ میں جو بھی خرچہ ہو رہا ہے، جو بھی لاس ہو رہا ہے، وہ امریکہ کا ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے لاس اسرائیل کا. اسرائیل کے شہر کھنڈہر بن رہے ہیں اور بننے بھی چاہیے، انشاءاللہ بن کے رہیں گے، آمین ثم آمین. اور امریکہ کے فائٹر جیٹس 18 سے زیادہ مار گرائے ہیں، ان کے فیول ٹینکرز مار گرائے ہیں، ان کے جہاز جو ان کا گھمنڈ تھا امریکن لنکن، اس کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، اور دوسرا جہاز جو تھا وہ بھی ڈسٹروائے ہوتے ہوتے بچا ہے، اور وہ سب بھاگ گئے سمندر چھوڑ کر کے. تو یہ تمام خرچہ جو ہے امریکہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر عرب ورسز سنی شیعہ مسلم جنگ شروع ہو گئی تو وہ ہتھیار جو وہ خود کنزیوم کر رہے تھے، جس کا خرچہ ان کے اوپر پڑ رہا تھا، وہ عرب کے اوپر آ جائے گا. عرب کو وہ مہنگے دام میں وہی ہتھیار بیچیں گے اور نفع کمائیں گے. جتنا بھی عرب ممالک کا جو تباہی ہوگی، ڈسٹرکشن ہوگا، وہ ان کے لیے بزنس ایکٹیویٹی ہوگی، ان کا بزنس کا ایک اپرچونٹی ہوگی، ان کا بزنس کا فیوچر اچھا ہوگا، کیونکہ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ اور ریبلڈ کرنے کے لیے کانٹریکٹ ان کو ملے گا، اور وہ اپنے آبسلیٹ ہتھیار بڑے آرام سے عرب ممالک کو بیچیں گے اور خود سیف ہو جائیں گے اور اسرائیل سیف ہو جائے گا. انہوں نے پوری طریقے سے MBS سے پچھلے 10 سال سے اپنا بغض نکالا. پہلے انہوں نے عرب کو بولا تھا، MBS کو بولا تھا کہ عرب کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بنا ہمارے کسی سے وہ جنگ لڑ سکے. تو اس کو MBS نے بہت محبت سے چاشنی میں بھگو کر جوتا مارا تھا کہ ہمارا اتہاس، ہماری پیدائش، ہمارے ملک کی پیدائش تمہارے ملک سے بہت پہلے کی ہے. آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہم آپ سے کہیں پہلے پیدا ہو چکے تھے عرب. پھر ایک جرنلسٹ جمال کوشکی جو ٹرکی کی ایمبیسی میں مارے گئے تھے، جن کا مرڈر ہوا تھا، اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اس میں پوری طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیفیم کیا کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ MBS سے، عرب کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور اس کے تحت جب جو بائیڈن عرب آئے تھے تو انہوں نے مکہ ملایا تھا، ہاتھ نہیں ملایا تھا. پھر اس کے بعد MBS چائنا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اور چائنا کے کہنے پہ عرب اور ایران میں نیگوسیشن ہوا
اور معاہدہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہوتی والی جنگ یمن کی رک گئی۔ ایم بی ایس اپنی فوج کو 2030 تک بنانا چاہتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کا پروکیورمنٹ 50% کے تقریباً خود مینوفیکچر کرنا چاہتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ان کے لیے نقصان کی ہیں۔ وہ ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ عرب ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے۔ اگر عرب کی لڑائی اسرائیل سے ہو تو عرب کو یہ جاننا پڑے گا، دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ امریکہ نیٹو پورا اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، اور جو عرب کے اندر ان کی چھاونیاں ہیں وہی عرب کے اوپر اٹیک کریں گی۔ اور اگر عرب کی کسی دوسرے مسلم ممالک سے جنگ ہو رہی ہوگی تو یہ پوری جان لگا دیں گے عرب کی طرف سے اس کو کھنڈر کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ عرب کو چاہیے، سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنا آرمز پروڈکشن پہ خود محنت کرے، اپنے انوینشن کرے، اپنے پروڈکشن کرے، جیسے اس نے 2014 سے چائنا کے ساتھ مڈل رینج کی میزائل بنانا شروع کر دیا 2014 سے، اور اسی میزائل کا اس نے استعمال کیا یمن میں اور سیریا میں۔ اس کو پروڈکشن اپنا تیز کر دینا چاہیے، اس کو ہر حالت میں اپنی انوینٹری کم سے کم ہر قسم کے رینج کی میزائل 2 لاکھ کے 3 لاکھ بنا کے رکھنا پڑے گا، تب جا کے وہ جنگ میں آگے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جنگ کا وقت ہے۔ اس وقت جو ہے اسرائیل افواہ اڑائے گا، اور اسرائیل اس میں ماہر تھے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی یہی کیا کرتے تھے جنگوں میں، اور افواہ اڑایا کرتے تھے اور جنگ بھڑکایا کرتے تھے۔ وہی کام یہ آج کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی نیوز اگر اس طریقے کی آتی ہے تو اس پر ریئیکٹ کرنے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ یہ دشمن لوگ شیعہ سنی کی جنگ کرانا چاہتے ہیں، عرب ممالک اور ایران کو لڑا دینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ سب کھنڈر ہو جائیں اور کمزور ہو جائیں، اور بڑے آرام سے اسرائیل جو ہے اپنا گریٹر اسرائیل بنا لے۔ اسرائیل کو کوئی بھی شارٹیج آرمی کی نہیں ہے، نہ اس کی آرمی اتنا فٹیگ میں ہے، نہ اس کی آرمی کولیپس کر رہی ہے۔ اس کے اٹیک یمن، اس کے اٹیک لبنان میں ویسے ہی جاری ہیں، فلسطین میں ویسے ہی جاری ہیں، ایران پہ ویسے ہی جاری ہیں۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اس بہانے کے تحت جو ہے امریکن آرمی کو اسرائیل کے پروٹیکشن میں لانا ہے، ایڈیشنل ڈویژن لے کے آنی ہے۔ اس لیے وہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس کی آرمی کولیپس کر رہی ہے۔ ہر طریقے سے ایران کو الرٹ رہنا پڑے گا، ہر طریقے سے مسلم ممالک کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ اب اگر ایک جٹ نہیں ہوئے تو جوتے ہی جوتے مار کھانا چاہیے تمہیں، اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور تم اسی طرح برباد و تباہ ہو۔ جتنی بھی مڈل ایسٹ میں مسلم ممالک میں دولت ہے وہ امت محمد کی ہے، اور اس تمام امت محمد کی دولت پہ تم لوگ صرف آوارگی اور عیاشی کرتے رہے اور امت محمد کو نہیں دیا۔ پورے دنیا میں مسلمان برباد و تباہ رہا، مگر تم نے خیال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو چھین لے گا، اور چھیننے کا ہی طریقہ یہ ایک ہے۔ اب اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی تو تمہیں مار کھانا ضروری ہے۔ شکریہ۔